ہو جائیں. آج کل بڑا مسئلہ چل رہا ہے. ایک فلم بنی ہے کیرلا اسٹوری. آج کل ایک نیا طریقہ چلا ہے مسلمانوں کے خلاف نفرت پروسنے کا فلموں کے ذریعے. اور حیرت تو ہمیں اپنے ملک کی عدالتوں پر ہے جو اس طریقے کی فلموں کو پاس کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں صاحب اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, سچائی دکھائیے. فلم کا ڈائریکٹر فلم کے اندر یہ دکھاتا ہے کہ 3000 غیر مسلم لڑکیوں کو مسلمان بنایا گیا اور پھر ان کو کون سی تنظیم, آئیسس جو دہشت گرد تنظیم ہے, آتنکوادی سنگٹھن ہے, اس کے اندر ان کو شامل ہونے کے لیے مجبور کیا گیا. فلم کے اندر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے اور جب کورٹ میں کیس دائر کیا جاتا ہے کہ ایسا تو کچھ ہوا نہیں, تو ڈائریکٹر کہتا ہے کہ ہاں 1 یا 2 کیس ایسا ملا تھا, 1 یا 2 کیس ایسا ملا تھا ریئل میں, اور فلم کے اندر دکھا دیا گیا 3000 کیس. اور فلم کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ فلم دیکھ کر کے جو لوگ نکل رہے ہیں لڑکی اور لڑکیاں, وہ نکل کر کے پانی پی پی کر کے مسلمانوں کو گالیاں دے رہے ہیں, مسلمان لڑکیوں کو گالیاں دے رہے ہیں, مسلمان عورتوں مردوں کو گالیاں دے رہے ہیں. یہ اس ملک میں دھیرے دھیرے اب یہ ماحول پیدا ہو رہا ہے. فلموں کے ذریعے نفرت کو پروسو, فلموں کے ذریعے ڈائیورٹ کرو, لوگوں کو ڈیوائیڈ کرو, لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت کے بیج بو دو. آج یہ طریقہ بھی چل چکا ہے میرے بھائیوں. لفظ جہاد ایک بڑا نعرہ دیا گیا کہ صاحب لفظ جہاد ہو رہا ہے. معاف کیجئے, جہاد کو لوگوں نے گالی بنا دیا ہے, ورنہ اسلام کے اندر کوئی لفظ جہاد نہیں ہے. یہ اسلام کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ آپ کسی لڑکی سے شادی کیجئے, محبت کیجئے اور اس کے بعد اسے آپ اسلام کی طرف لے کے آئیے. اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے, اسلام اس کو پروتساہت نہیں کرتا, اسلام اس کو پروموٹ نہیں کرتا. اسلام کا بڑا سیدھا سا اصول ہے کہ کسی بھی مذہب کو لالچ کے طور پر یا زبردستی قبول نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ مذہب کا تعلق دل سے ہے. لالچ سے آپ کسی کا جسم خرید سکتے ہیں یا ڈرا کر کے آپ کسی کے شریر کو غلام بنا سکتے ہیں, دل کو غلام نہیں بنا سکتے. دل کے اوپر تو جب تک انسان سوچ سمجھ کر کے کوئی فیصلہ نہ کرے تب تک دل کو نہیں جیتا جا سکتا ہے. اسلام زور زبردستی سے پھیلا ہی نہیں ہے میرے بھائی. اللہ کے نبی کا ایک بہت کٹر دشمن جس کا نام سمامہ بن اسال تھا, یمامہ کا گورنر تھا, بہت بڑا آدمی تھا, اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا. اریسٹ ہو کر کے, گرفتار ہو کر کے اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے. مسجد نبی کے کھمبے میں ستون میں باندھ دیا جاتا ہے. اس کو دونوں ٹائم کھانا بھی دیا جا رہا ہے, کوئی ٹارچر بھی نہیں کیا جا رہا ہے, کوئی سزا بھی نہیں دی جا رہی ہے. اللہ کے نبی کا گزر اس کے پاس سے ہوتا ہے. اللہ کے نبی پوچھتے ماں انکا یا سمامہ, سمامہ تیرا کیا حال ہے؟ سمامہ کہتا ان دی خیر, میرا حال اچھا ہے. اے محمد میرا حال اچھا ہے. ان تقتل زاد من وان تنعم لا شاکر. اے محمد اگر آپ مجھے قتل کروا دیں گے میں آپ کا کٹر دشمن ہوں, اور دشمنوں کو تو قتل کروا ہی دیا جاتا ہے, اور اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو میں آپ کا احسان مانوں گا, میں آپ کا شکر گزار بن جاؤں گا. آپ کے سامنے دونوں آپشن ہیں. پیارے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا, چلے گئے. پھر تینوں ٹائم کھانا دیا جا رہا ہے, کوئی ٹارچر نہیں, کوئی تکلیف نہیں, کوئی ستانے والا عمل نہیں. پھر ایک مرتبہ اللہ کے نبی کا گزر ہوتا ہے, پھر وہی سوال کرتے ما عندک یا سمامہ, سمامہ کیا حال ہے؟ سمامہ کا وہی جواب, حال تو اچھا ہے, چھوڑ دیں گے آپ کا احسان مانوں گا, قتل کر دیں گے تو آپ کا دشمن ہوں, قتل کرنے کے لائق. 3 دن تک لگاتار ایسا ہوتا ہے, تینوں دن سیم سوال سیم جواب, اور اللہ کے نبی مسکرا کے آگے بڑھ جاتے ہیں. تیسرے دن جب اللہ کے نبی آتے ہیں اور سمامہ یہی جواب دیتا ہے, آپ اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اطلقوا سمامہ, سمامہ کو آزاد کر دو, چھوڑ دو. سمامہ کے ہاتھ اور پیر کی رسیوں کو کھول دیا گیا. سمامہ کہتا ہے جب مجھے آزاد کیا گیا میں سامنے کی طرف جا رہا ہوں, لیکن دل میرا پیچھے محمد رسول اللہ کی طرف جا رہا ہے.
میں وہاں سے نکلتا ہوں اور مسجد نبوی کے بغل میں ایک باغ میں جا کر کے کنویں سے پانی نکال کر کے غسل کرتا ہوں، اور غسل کرنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ کے پاس آتا ہوں اور کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے اللہ کے نبی، آج میں آپ کے دین کو قبول کرتا ہوں، آج میں اسلام کی چھتر چھایا میں آتا ہوں، آج میں اسلام کا کلمہ پڑھتا ہوں، آج میں اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، آج تک اگر سب سے زیادہ کسی چہرے سے نفرت تھی تو آپ سے تھی، لیکن آج سب سے زیادہ کسی چہرے سے محبت ہے تو آپ کے چہرے سے محبت ہے۔ آج تک سب سے زیادہ اگر کسی مذہب سے نفرت تھی تو اسلام سے نفرت تھی، اور آج اگر سب سے زیادہ کوئی دین پیارا ہے تو اسلام پیارا ہے، اور آج تک سب سے زیادہ نفرت کسی شہر سے تھی تو آپ کے شہر مدینہ سے تھی، اور آج کے بعد سب سے زیادہ محبت اگر کسی شہر سے کرتا ہوں تو اے نبی آپ کے شہر سے کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ نبی نے کس چیز کے ذریعے ثمامہ کو اپنا اسیر بنایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اخلاق کے ذریعے، اپنی محبت کے ذریعے، اپنی میٹھی زبان کے ذریعے ثمامہ ابن اسال کے دل کو جیتا ہے، تو لب جہاد نام کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں۔ ہاں، اس کا الٹ ہو رہا ہے۔ اس کا الٹ کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان لڑکیوں کو فیک آئی ڈی بنا کر کے، فیس بک کے اوپر، میسنجر کے اوپر فیک آئی ڈی بنا کر کے پہلے اس سے راہ و رسم بڑھائی جاتی ہے۔ پہلے اس کے میسنجر میں سلام کر کے پوچھا جاتا ہے بہن میں اسلام کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں، کیا آپ میری ہیلپ کریں گی؟ یہ بیچاری لڑکی جس نے اسلام کے بارے میں کچھ پڑھا بھی نہیں، کچھ جانا بھی نہیں، اس کو لگا کہ ایک غیر مسلم مجھ سے اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے، یہ پھٹاپٹ اسلام کی تبلیغ کرنے لگتی ہے، اس کو اسلام کے بارے میں بتانے لگتی ہے، یہ بہت بڑی مبلغہ بن جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے بات آگے بڑھتی ہے، پھر سامنے والا کہتا ہے آپ بڑی اچھی باتیں کرتی ہیں، کیا آپ کا واٹس ایپ نمبر مل سکتا ہے، آپ کا موبائل نمبر مل سکتا ہے؟ پھر دھیرے دھیرے وہ واٹس ایپ نمبر لیتا ہے، پھر تصویر مانگتا ہے، پھر کال پر باتیں کرتا ہے، پھر کبھی چہرے کی تعریف کرتا ہے، پھر کبھی آواز کی تعریف کرتا ہے، پھر دھیرے دھیرے ملنے پر اکساتا ہے۔ جب ملتا ہے تو پھر بدکاری اور زناکاری پر اکساتا ہے، اور جب ایک بار زناکاری اور بدکاری کر لیتا ہے اس کا ویڈیو بناتا ہے، اس کو بلیک میل کرتا ہے، اور اس لڑکی کو جب تک پوری طریقے سے اپنے جال میں نہ پھنسا لے اور اس کی عزت کو خراب نہ کر دے، اس کو مرتد نہ بنا دے، تب تک اس کو نہیں چھوڑتا ہے۔ آپ یقین کریں گے میرے بھائیو، ایسے بھی کیس آئے ہیں۔ لڑکی مسلمان تھی، اس طریقے سے کسی کے جال میں پھنس گئی، اس نے اس کو ہوٹل پہ بلایا، زناکاری اور بدکاری کے لیے اس کے ساتھ تیار ہوا اور اس کا ویڈیو بنایا، اور زناکاری کے دوران اس لڑکی کی زبان سے اس نے اللہ کو گالیاں دلوائی ہیں، رسول کو گالیاں دلوائی ہیں، قرآن کو گالیاں دلوائی ہیں۔ ایسے بھی ویڈیوز آئے ہیں اور ایسے بھی کیس آئے ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ یہ حالات ہیں اس وقت ہماری قوم کے۔ سوال یہ ہے اس کو ہم کنٹرول کیسے کریں؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ کیوں ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، عشق کا جو بھوت ہے پہلے اس کو اتارنا پڑے گا۔ میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا، اسلام میں عشق نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جس کو تم عشق سمجھتی ہو، محبت سمجھتی ہو، وہ ہوس ہے، وہ اٹریکشن ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اسلام کے اندر محبت صرف ایک ہوتی ہے جو نکاح کے ذریعے وجود میں آتی ہے، جو بیوی شوہر سے کرتی ہے، شوہر بیوی سے کرتا ہے، جو حلال محبت ہے، جو جائز محبت ہے، جس محبت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جس محبت پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، جس محبت کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں ہے، یہ وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے دل میں ڈالتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا جن سے تمہیں سکون حاصل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی، شوہر اور بیوی کے دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی اور رحمت پیدا کر دی۔ یہ سچی محبت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نکاح کے ذریعے پیدا کرتا ہے۔ میری بہنوں، آپ اپنی شادی کا ویٹ کیجئے، اپنے نکاح کا انتظار کیجئے، کوشش کیجئے، والدین کو سمجھائیے، دیندار لڑکے سے آپ کا نکاح کریں، اور وہاں اس انسان سے جو آپ کا ہونے والا شوہر ہے
اس سے آپ جی بھر کے محبت کیجئے، عشق اور محبت کے بخار سے آپ باہر نکلیں۔ اپنے نوجوانوں سے بھی کہنا چاہوں گا، یہ جو فیشن چلا ہے، ایک ایک لڑکے کی کئی گرل فرینڈز ہوتی ہیں اور اس کو ایک فیشن بنا لیا گیا، میرے بھائی یہ زناکاری کا راستہ ہے، یہ بدکاری کا راستہ ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں اس بات پر یقین ہو کہ نہیں مولوی صاحب ہم تو صرف بات کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں کرتے۔ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جس لڑکی سے آپ آج موبائل پر بات کرتے ہیں کل آپ اس سے ملیں گے نہیں، اور اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل آپ جب اس سے ملیں گے تو ہر حد پار نہیں کر جائیں گے، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جب ایک مرد اور ایک عورت اکیلے میں ہوتے ہیں تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے، چاہے وہ مرد اپنے دور کا سب سے بڑا عالم ہو، وہ لڑکی اپنے دور کی سب سے بڑی متقی لڑکی ہو، اگر ایک مرد اور ایک عورت اکیلے میں ہیں تو تیسرا شیطان ہے۔ واٹس ایپ پر آپ کسی لڑکی سے چیٹنگ کر رہے ہیں، وہاں بھی تیسرا شیطان ہے۔ فیس بک کے میسنجر پر آپ کسی عورت سے بات کر رہے ہیں، وہاں پر بھی تیسرا شیطان ہے۔ میری بہنوں، کوئی بھائی نہیں ہوتا، فیس بک پر بھائی بن کے چلے آتے ہیں۔ میری بہن کیا کر رہی ہیں آپ؟ اسلامی بہن کیا کر رہی ہیں آپ؟ ارے اسلام کے اندر کوئی اسلامی بہن کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ فیس بک پر کوئی اپنا بھائی آپ کو بنا لے تو آپ اس کو بھائی مت سمجھیے۔ اسلام کے اندر بھائی صرف دو بھائی ہوتا ہے، ایک سگا بھائی ہوتا ہے اور ایک دودھ پینے والا رضائی بھائی ہوتا ہے۔ اسلام میں تیسرا کوئی بھائی نہیں۔ ارے اسلام تو وہ مذہب ہے جو خالہ کی لڑکی، ماموں کی لڑکی، چاچا کی لڑکی، پھوپھی کی لڑکی، ان کو بھی اسلام یہ کہتا ہے تمہاری بہن نہیں ہے اور تم ان کے بھائی نہیں ہو۔ ماموں کی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے، خالہ کی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے، پھوپھی کی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے، یہ سب غیر محرم ہے تمہارے لیے۔ اس لیے اپنی لڑکیوں کو جب وہ جوان ہو جائیں ان کو سمجھاؤ کہ دیکھو خالہ کے لڑکے سے زیادہ فرینک مت ہونا، ماموں کے لڑکے سے زیادہ فرینک مت ہونا، چاچا کے لڑکے سے زیادہ ہنسی مذاق مت کرنا، تم جوان ہو چکی ہو، اس سے پردہ کرنا ہے تمہیں، وہ تمہارے لیے غیر محرم ہے۔ یہ تعلیم اپنی قوم کی بیٹیوں کو دو میرے بھائیوں۔ اسلام بڑا سخت ہے اس معاملے میں۔ آج افسوس ہوتا ہے کتنے گھروں میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، بھابھی اسی کمرے میں رہتی ہے، دیور آتا ہے اکیلے میں بھابھی کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا ہے، اور ہمارے انڈیا میں ایک کانسیپٹ ہے کہ صاحب بھابھی جو ہے وہ ماں کے سامان ہوتی ہے۔ یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے کہ بھابھی ماں کے سامان ہوتی ہے۔ اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ دیور اور جیٹ اپنی بھابھی کے لیے موت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ہے تو ایسا ماحول پیدا کیجئے۔ میری بہنوں، میری ماؤں، اگر آپ کسی کی بھابھی ہیں اور آپ کا کوئی دیور ہے اور دیور جوان ہے تو ایک لمٹ رکھیے، بیچ میں ایک لمٹ رکھیے، اس کو کراس مت کرنے دیجئے۔ اپنے دیور کو ہنسی مذاق کی ایک سیما بنائیے، بات چیت کی ایک حد بنائیے، اس کو اپنے کمرے میں اکیلے میں انٹری کرنے مت دیجئے، اس کو سمجھا دیجئے، بتا دیجئے کہ تو میرے لیے غیر محرم ہے، تیرا مجھ سے اس طریقے سے بات کرنا مناسب نہیں۔ آج کتنی بھابیاں ہیں دیور کے سامنے جیسے تیسے کپڑا پہن کے بیٹھی ہیں۔ ارے اسلام تو وہ دین ہے، اپنے سگے بیٹے کے سامنے بھی ماں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اپنا دوپٹہ جیسے چاہے ویسے رکھ لے۔ اپنی بھائی کے سامنے بہن کو اجازت نہیں ہے کہ بغیر دوپٹے کے رہے۔ اللہ نے قرآن میں اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے بھی دوپٹہ رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ لَا جُيُوبِهِنَّ، اپنے بیٹے کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے سسر کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، اپنے بھانجے کے سامنے، اپنے بھتیجے کے سامنے بھی اپنا دوپٹہ ہمیشہ اپنے سینے پر رکھا کرو۔ تمہارا دوپٹہ تمہارے گریبان پر ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ جہاں تہاں تم اپنا دوپٹہ رکھ لو۔ اسلام نے، قرآن نے دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی قرآن کے اندر بتایا ہے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، کتنی عورتیں شوہر سے کبھی ڈھنگ سے بات نہیں کرتی ہیں، لیکن وہی جب موبائل پر ریچارج کروانے دکان پہ جاتی ہیں بڑے پیار سے بات کرتی ہیں، مارکیٹ میں سامان لینے جاتی ہیں دکاندار سے بڑے پیار سے بات کرتی ہیں، شوہر سے ہمیشہ بدتمیزی سے بات کی،
शोहर को कभी मोहब्बत से प्यार से मुखातब नहीं किया और बाहर वालों को बड़े प्यार से बातें किया करती हैं। और मेरी प्यारी माँ बहनों, एक गैर महरम मर्द से एक मुसलमान औरत को अगर बात करना पड़ जाए तो कुरान में उसका भी तरीका बताया गया। अल्लाह ने फरमाया फला तखज़ान बिल क़ौली फयत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़। ऐ मुसलमान औरतों, जब तुम्हें किसी गैर महरम से बात करना पड़ जाए तो तुम्हारी आवाज के अंदर लचक नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी आवाज के अंदर मिठास नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी आवाज के अंदर कशिश नहीं होनी चाहिए। तुम कड़क अंदाज में बात करो, तुम टू द पॉइंट बात करो, तुम सख्त अंदाज में बात करो, और लेकिन जो बात करो सही बात करो, गाली गलौज से बदतमीजी से बात मत करो। यह है इस्लाम। इसलिए इस पर हमें और आपको तवज्जो देने की जरूरत है। मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगा कि इस्लाम की इन तालीमात को अपनाओ, अपने लिबास को इस्लामी लिबास बनाओ। आज अफसोस की बात है, ऐसे कपड़े मुसलमान घरों में पहने जा रहे हैं, ऐसी साड़ियां मुसलमान औरतें पहन रही हैं, ऐसे कपड़े मुसलमान लड़कियां पहन रही हैं जिन कपड़ों से उनका शरीर झलकता है, जो ट्रांसपेरेंट कपड़े हैं। पूरी आस्तीन नजर आ रही है, पूरी पीठ नजर आ रही है, पूरा पेट नजर आ रहा है, सीना नजर आ रहा है, जिस्म के आज़ा नजर आ रहे हैं। ये बेहूदगी, ये बदतमीजी, ये बेहयाई आज मुसलमान लड़कियों के अंदर भी पैदा हो रही है। और मुझे तो हैरत होती है उस भाई के ऊपर जो अपनी बहन के लिए ऐसा कपड़ा पसंद करता है, उस शौहर के ऊपर जो अपनी बीवी के लिए ऐसा कपड़ा पसंद करता है, उस बाप के ऊपर जो अपनी बेटी के लिए ऐसा कपड़ा पसंद करता है। अगर आपकी बेटी 7 साल की हो गई, 10 साल की हो गई, उसको छोटे छोटे कपड़े पहनाना बंद कर दो। उसके दिमाग में डालो कि वो मुसलमान लड़की है, उसको पूरा ड्रेस पहनाओ। जब वो घर से निकले तो पूरे कपड़े में निकले, ताकि जब वो 18 साल की हो जाए, 20 साल की हो जाए, तब उसको ये समझ में आ जाए कि मुझे क्या पहनना है। उसकी ट्रेनिंग मेरे प्यारे भाइयों 8 और 10 साल की उम्र से आपको करना है। अगर आपने 8-10 साल की उम्र में उसको छोटे छोटे कपड़े पहनाए तो 18 साल के होने के बाद भी वो छोटे कपड़े ही पहनेगी। और आज ऐसे कपड़े आम हैं जिन कपड़ों के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जहन्नमी औरतों का कपड़ा है वो कपड़ा पहनने वाली औरतें जहन्नमी होंगी। वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, ऐसी औरतें जहन्नम में जाएंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी, जो दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी और खुद उनकी तरफ माइल होंगी। रुऊसुहुन्ना कास्निवतिल बुख्तिल माइला, और उनके हेयर स्टाइल का हाल ये होगा जैसे ऊंट का कुहान होता है। ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी, और जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है। वला यजिदना रीहाहा, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। इसलिए मुसलमान औरत का लिबास सही होना चाहिए। ठीक है, आपके बंगाल में और बिहार में साड़ियां पहनी जाती हैं, साड़ी भी अगर आप अच्छे तरीके से पहने तो पूरे जिस्म को ढकने वाली साड़ी भी होती है, लेकिन घर के बाहर जब निकले तो सिर्फ साड़ी में ना निकले, मुकम्मल सर से पैर तक पर्दे में निकले। और घर के अंदर भी अगर है तो ऐसा कपड़ा पहने जिससे पूरा शरीर उसका ढका हो। ऐसा कपड़ा पहनने की इजाजत नहीं है जिससे उसका शरीर नजर आए, अपने बाप के ही सामने क्यों ना हो, अपने भाई के सामने ही क्यों ना हो। तो ये पहली चीज है, इश्क और प्यार का चक्कर। दूसरी चीज, वालिदैन की लापरवाही भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है वालिदैन की। आज जो लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, इसके पीछे वालिदैन की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपने अपनी बच्चियों को पढ़ाया लिखाया, लेकिन आपने अपनी बेटियों को कभी यह नहीं बताया कि अल्लाह का मकाम क्या है, रसूल का मकाम क्या है, इस्लाम क्या है, ईमान क्या है। कभी आपने अपनी बेटी को यह नहीं बताया। मेरी प्यारी बहनों, आज प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक, इंटर तक, ग्रेजुएशन तक आज तुम पढ़ाई कर लेती हो, लेकिन अल्लाह के बारे में कुछ नहीं पता, रसूल के बारे में कुछ नहीं पता, ईमान के बारे में कुछ नहीं पता, गुस्ल का तरीका तक नहीं मालूम, वजू का तरीका तक नहीं मालूम, पाकी के बारे में नहीं मालूम, नापाकी के बारे में नहीं मालूम। ओ मेरे भाइयों, अपनी बेटियों को ऐसी तालीम दो कि आपकी बेटी कम से कम इस लायक हो जाए कि कब्र में उससे पूछा जाए, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, माँ दीनु का, तेरा दीन क्या है, मन नबी का, तेरे नबी कौन है। तो आपकी बेटी जवाब दे सके। इतनी तालीम तो दो, अपने बच्चों को इतनी तालीम तो दो कि कल जब आपका इंतकाल हो और जनाजा की नमाज पढ़ी जाए तो आपका बेटा इस लायक हो कि खड़ा होकर के अपने बाप की जनाजे की नमाज पढ़ सके, मगफरत की दुआ कर सके। अरे कितने बड़े बदनसीब है वो जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया,
مگر بچوں کو اس قابل نہیں بنا سکے کہ بچہ کھڑے ہو کر کے اپنے باپ کی جنازے کی نماز پڑھ سکے۔ میرے بھائیوں، اپنی بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت پر توجہ دو۔ اور میں اسی لیے اکثر کہتا ہوں، آپ کے کٹیہار میں اور بہار میں بہت ساری اہل حدیثوں کی مسجدیں ہیں جہاں عورتوں کا انتظام نہیں ہے۔ سال میں جلسہ کرانے پر 3 لاکھ 4 لاکھ روپیہ خرچ کر لیں گے، اور جلسہ کرانا مجبوری بھی ہے۔ مولوی صاحب، ہمارے علاقے میں جلسے کے بغیر مسجد نہیں بن سکتی، جلسے کے بغیر مدرسہ نہیں چل سکتا، جلسہ کرانا مجبوری ہے۔ جلسے برے نہیں ہیں، جلسوں کو اگر تھوڑا سا سدھار دیا جائے جلسے برے نہیں ہیں، مگر آپ مجھے ایک بات اپنے سینے پر، دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے میرے بھائی، اتنا خطرناک دور چل رہا ہے، فتنوں کا دور چل رہا ہے، آپ کی مسجد میں عورتوں کا انتظام کیوں نہیں ہے؟ کیا آپ اتنے غریب ہیں؟ کیا آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ اپنی مسجد میں ایک فلور اور بنوا دیں اور عورتوں کا انتظام کروا دیں؟ جس مسجد پر بھی جمعہ کی نماز ہوتی ہے وہاں عورتوں کا انتظام ہر حال میں ہونا چاہیے، ہر حال میں وہاں عورتوں کا انتظام ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ سال میں 52 جمعہ ہوتا ہے، اور 52 جمعہ میں اگر آپ کے گھر کی عورتیں جائیں گی، آدھا گھنٹے کی 52 تقریریں سنیں گی، بہت ساری دین کی جانکاری آپ کے گھر میں آئے گی، اور بہت سارے فتنوں سے آپ کے گھر کی بیٹیاں بچیں گی۔ میرے بھائیوں، یہ افسوس کی بات ہے کہ بہار اور بنگال میں اہل حدیثوں کے علاقوں میں مسجدوں میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے۔ کتنے علاقوں میں عید کی نماز میں، عیدین کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو انتظام کیجئے میرے بھائیوں۔ آج تو ان لوگوں کی بھی آنکھ کھل گئی ہے جو بیچارے کل تک فتویٰ دیتے تھے کہ مسجد میں عورت کا جانا فتنہ ہے، جو کل تک اہل حدیثوں کو برا بھلا کہتے تھے، اسی بہار کی سرزمین کے، گیا کی سرزمین کے ایک عالم دین ہیں، میں نام نہیں لوں گا، اہل حدیثوں کے خلاف بہت تقریر کرتے تھے۔ کسی زمانے میں انہوں نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ اہل حدیثوں، تو اپنی عورتوں کو مسجد میں بھیجتے ہو، کبھی ہماری مسجد پر بھیجو، اس کا رزلٹ ہم 9 مہینے کے بعد تم کو بتا دیں گے۔ اتنی گندی، اتنی بیہودہ زبان ایک عالم نے استعمال کی تھی اور اہل حدیث عورتوں کا مذاق اڑایا تھا۔ آج ان کی زبان بھی کھل رہی ہے اور وہ کہہ رہے نہیں، حالات بہت خراب ہیں، اب عورتوں کو مسجد میں بھیجنا چاہیے، اب جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جلسہ تو ہو رہا ہے، آپ کے علاقے میں بہت سارے بنات کے ادارے ہیں، لڑکیاں ان اداروں سے پڑھی ہیں، فارغ ہیں، ان لڑکیوں کے ذریعے چھوٹے چھوٹے پروگرام گاؤں گاؤں میں کرائیے، گھر گھر میں کرائیے۔ 15 دن پر 1 مہینے میں گاؤں کے کسی ایک گھر میں عورتیں اکٹھا ہو جائیں، اور کوئی پڑھی لکھی لڑکی، عالمہ لڑکی ان کو کچھ قرآن کی باتیں بتا دے، کچھ حدیث کی باتیں بتا دے، کچھ مسئلے مسائل بتا دے۔ یہ کرنے کا کام ہے میرے بھائی۔ آج اس کام کو اگر ہم نے نہیں کیا، ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ 10-15 سال کے بعد حالات کیا ہوں گے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ کتنی تیزی سے ہماری قوم کے اندر بگاڑ آ رہا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور تیسری جو وجہ ہے میرے بھائی، لڑکیوں کے مرتد ہونے کی تیسری وجہ، موبائل کا بیجا استعمال۔ میں یہ نہیں کہتا موبائل حرام ہے، موبائل استعمال مت کروائیے اپنی لڑکیوں سے، مگر آپ موبائل دینے کے بعد نظر بھی رکھیے۔ رات کو 2 بجے آپ کی لڑکیاں آن لائن ہے، کیوں آن لائن ہے بھائی؟ ایسا کون سا امپورٹنٹ کام ہے رات کو 2 بجے وہ کر رہی ہے؟ رات کو 2:30 بجے وہ بیٹھ کر کے کونے میں بات کر رہی ہے، ماں کو پتا ہے، باپ کو معلوم ہے کہ میری بیٹی بات کر رہی ہے، میرا بیٹا بات کر رہا ہے، مگر یار سارا زمانہ وہی کر رہا ہے تو چلنے دو۔ اگر ہر آدمی یہی سوچ لے سارا زمانہ وہی کر رہا ہے تو یہ گندگی تو بڑھتی چلی جائے گی نا۔ کم سے کم ہر آدمی اپنے گھر کو تو بچائے، اپنی بیٹی کو تو بچائے، اپنے بیٹے کو تو بچائے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے تو ہر باپ یہ بھی سن لے، ہر ماں یہ بھی سن لے کہ اگر آپ نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی ہے تو ایسی ماں کے لیے اور ایسے باپ کے لیے جہنم کی وعید بھی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ ثم یموت یوم یموت، جس انسان کے کندھے پر اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری ڈال دے اور اپنی ذمہ داری کو وہ صحیح طریقے سے پورا نہ کرے اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو جائے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے انسان کے اوپر جنت حرام ہے۔ جنت حرام ہے، اس ماں کے لیے جنت حرام ہے جس ماں نے اپنی بیٹی پر نظر نہیں رکھی۔ اپنی بیٹی کی کالج کی چھٹی ہو رہی ہے 2 بجے، گھر آ رہی ہے وہ 6 بجے، باپ کو کوئی فکر نہیں ہے، ماں کو کوئی فکر نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائی، آپ تربیت کیجئے، آپ توجہ دیجئے، اور موبائل کا استعمال ضرورت بھر ہونا چاہیے۔ اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا
इंस्टाग्राम पर आईडी बना करके गैरों से बात करना बंद कर दो, व्हाट्सएप पर गैरों से चैटिंग करना बंद कर दो। कुछ लड़कियां होती हैं कहती हैं हम टाइम पास के लिए कर रहे हैं। माफ कीजिए, आपके टाइम पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं, टाइम पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं। आज यूट्यूब पर उलमा के बयानात, आप बयानात सुन लीजिए, कोई इस्लामी चीज आप मोबाइल पर देख लीजिए, कोई हदीस याद कर लीजिए, कोई दुआ याद कर लीजिए, लेकिन अपने टाइम को इन फजूल चीजों में मत गवाइए मेरी बहनों, यह आपके लिए बहुत मोहलिक और खतरनाक है। अगर आपने इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर किसी को अपने पास आने दिया तो इस बात का डर मौजूद है कि कल वो आपको बहका करके ज़िनाकारी और बदकारी के रास्ते पे लेके जाएगा, आपकी इज्जत खराब कर देगा, आपकी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी और आपकी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मोबाइल का इस्तेमाल भी बहुत एहतियात से करें। इसी तरीके से मेरे भाइयों, फितनों के इस दौर में हमारी और आपकी एक जिम्मेदारी और भी है, और वो ये है कि हम अपने घर के माहौल को दीनदार बनाएं। हम पहले खुद अपने आप को नेक बनाएं। हम जब नमाजी बनेंगे हमारे बच्चे भी नमाजी बनेंगे। जब माँ खुद पर्दादार होगी तो उसकी बेटी भी पर्दादार होगी, लेकिन जब माँ खुद बेहया होगी तो बेटी को क्या हया का सबक सिखाएगी। जब बाप खुद एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ेगा, बच्चों को क्या नमाजी बनाएगा। पहले अपने आप को सुधार लो मेरे भाई। बच्चों की बेहतरी चाहते हो कि नहीं चाहते हो? आज लोग अपनी औलाद के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जमीन खरीदते हैं, जायदाद खरीदते हैं, क्या क्या करते हैं। मैं एक काम आपसे करवाना चाहता हूं अपनी औलाद के लिए, बोलो करोगे कि नहीं करोगे? सिर्फ एक काम, अगर अपनी औलाद का भविष्य चाहते हो, अपनी औलाद का बेहतर भविष्य चाहते हो, एक काम कर लो। आज की पूरी तकरीर का खुलासा है, बस एक काम कर लो। क्या करना है? अपने आप को नेक बना लो, अपने आप को नेक बना लो मेरे भाई। मैं गारंटी देता हूं, अगर हम नेक बन गए, हमारी आने वाली औलाद अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। कुरान का 16वां पारा उठाओ, अल्लाह ताला ने वाकया बयान किया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का और हजरत खजीर अलैहिस्सलाम का। दोनों जा रहे थे, एक गांव से गुजर हुआ। गांव वाले बड़े बखील थे, गांव वाले बड़े कंजूस थे। दोनों को भूख लगी थी, खाना मांगा, गांव में किसी ने खाना नहीं दिया। दोनों बेचारे थके हारे एक दीवार के सहारे बैठे हुए थे। अचानक हजरत खजर ने देखा कि एक मकान की दीवार गिरने वाली है। हजरत खजर बॉडी बिल्डर आदमी थे, खड़े हुए और अपने हाथ से दीवार को ठीक कर दिया। मेरे वो नौजवान जो गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, शराब के आदी हैं, ड्रग्स के आदी हैं, याद रखें वो अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। जो गुटखा का आदी है कल वो एक अच्छा बाप नहीं बन सकता, अपनी बीवी का हक सही तरीके से अदा नहीं कर सकता, एक अच्छा शौहर नहीं बन सकता, समाज का एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता। गुटखे खा करके अपने शरीर को बर्बाद मत करो, नशे का आदी बना करके अपने जिस्म को बर्बाद मत करो, अपने माल को और अपने शरीर को बर्बाद मत करो मेरे भाई। हजरत खजर की तरह बॉडी बिल्डर बनो, हजरत मूसा की तरह बॉडी बिल्डर बनो। हजरत खजर ने अकेले वो दीवार ठीक कर दी। जब वो दीवार ठीक कर दी तो हजरत मूसा को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि आपने दीवार क्यों ठीक कर दी? ये तो बड़े कंजूस लोग थे, इन्होंने खाना तक नहीं पूछा और आपने इनकी दीवार ठीक कर दी, आपको पैसा ले लेना चाहिए था। तो हजरत खजर ने उसका जवाब दिया, कहा कि वो दीवार दो यतीम बच्चों की दीवार थी। वो अम्मल जिदारू फकाना लिगुलामैन यतीमैन फिल मदीना, वो दीवार दो यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी और उस दीवार के नीचे उनका खजाना दबा हुआ था और उन बच्चों का बाप बहुत नेक इंसान था। बाप मर चुका था लेकिन औलाद के खजाने की हिफाजत अल्लाह ने मुझे करने का हुक्म दिया, इसलिए मैंने दीवार को गिरने नहीं दिया ताकि कल जब वो बच्चे जवान हो जाएं अपने बाप का खजाना पालें। मेरे भाइयों, आपकी जमीन, आपकी जायदाद सेफ रहेगी, आपके बच्चों के काम आएगी। शर्त यह है कि हम और आप नेक बन जाएं, नमाजी बन जाएं, दीनदार बन जाएं। आइए, रात का आखिरी वक्त है, अल्लाह से हम दुआ करें। हेलो, একটা ছোট্ট ছেলে হারিয়ে গেছে, তো এই স্টেজে আছে, দেখো।